اتباع سنت کا جو اہتمام کرتے ہیں ان کی روزی بھی کشادہ ہوتی ہے، اور جو ہے لوگوں کے تجربے تو عجیب و غریب ہیں اس سلسلے میں۔ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، انہوں نے بتلایا کہ بہت سے مقروض جو ہیں آئے تو ان کو یہ بتایا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور کھانے کے بعد بھی۔ تم لوگ جب کھانا کھانا ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور اہم ہے، اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں اس لیے میں دھوتا ہوں، اسی طرح کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، اور اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے ہیں تو میں ہاتھ دھوتا ہوں۔ تب بہت سے ان کو بتایا جنہوں نے بھی اس پر عمل کیا، بڑے بڑے قرضے ان کے ادا ہو گئے۔ ایک سنت کے اوپر عمل کا اہتمام، حقیقت تو یہ ہے۔ ابھی رمضان کے اندر مجھے قاری یعقوب صاحب معاملہ جو وہاں بیسواں میں ہے، کئی سال انہوں نے وہاں دبئی کے اندر امامت کی ہے، وہاں ایک مسجد کے اندر۔ بہت سے لوگ جو دبئی آتے جاتے ہیں ان سے واقف بھی ہوں گے۔ انہوں نے خود مجھے بتلایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں دبئی تشریف لائے ہوئے تھے، ہماری مسجد کے اندر وضو سے جب فارغ ہوئے تو حضرت کو وہ جو ہے منہ پوچھنے کے لیے تولیہ پیش کیا گیا۔ گرمی وہاں تو تھی، حضرت نے تولیہ قبول نہیں کیا، بس وہ ہاتھ سے یوں جھاڑنے لگے اور وہ دعا پڑھنے لگے، اللہم بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری اللہم اغفر لی ذنبی بارک لی فی رزقی ووسع لی فی داری۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے فرمایا کہ کسی آدمی کا اگر گھر نہ ہو، اگر کوئی آدمی اس دعا کو وضو کے بعد اہتمام سے اس نیت سے پڑھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو وضو کے بعد پڑھا ہے تو گھر ضرور اللہ تعالیٰ دلوا دیں گے۔ خالد صاحب کہتے ہیں میرا اپنا تجربہ۔ اس کے بعد میں نے گھر آ کر اپنے گھر والوں بچوں سے یوں کہا کہ بھائی حضرت نے اس لیے اب جب بھی وضو کرو تو اسی نیت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے رہنا۔ کا کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاندار گھر عطا فرمایا۔ میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں تو ایسی ضمنی ہیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بھینس خرید کر کے لاتا ہے تو مقصود بھینس کا تو دودھ ہوا کرتا ہے، گوبر تو یوں ہی مفت میں مل جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور خوشنودی آدمی کو حاصل ہوتی ہے، باقی یہ دنیاوی فوائد تو اس کے اوپر مل ہی جائیں گے۔ تو روزی کی کشادگی آج کل کیا ہے، ہر آدمی اس میں پریشان ہے۔ لوگ مستقل آ کر کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، وظائف دریافت کرتے، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دو مولوی صاحب کہ روزی کے اندر برکت ہو جائے۔ اور بعض لوگ تو جو آدمی جو وظیفہ بتائے ہر وظیفے کو عملی جامہ پہنانے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا پورا دن ایسے وظیفوں ہی میں گزرتا ہے۔ بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وظیف چی بن چکے سب، گویا ان کا کام ہی یہ رہ گیا ہے سب وظیفے پڑھنا۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا اہتمام ہو، لیکن اسی نیت سے وہ نہیں، نیت یہی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اسی طرح کیا ہے، اس لیے ہم اسی طرح کریں گے۔